اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب الاستقراض واداء الدیون والحجر والتفلیس۔ الاستقراض یہ ایکچولی قرض سے ہے، یہ ڈیٹس یا لونز۔ ادائے دیون عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے پیمنٹ آف لون، لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ٹرم ہے دیٹ از ڈیٹ سروسنگ۔ حجر کہتے ہیں، جب فائننس میں یہ آئے گا تو حجر کہتے ہیں کسی کو روک دینا تصرف سے، اس کی پراپرٹی میں، اس کے مال میں روک دینا۔ اس کو نارملی کہا جاتا ہے فریزنگ آف پراپرٹی۔ پراپرٹی انکلوڈس آل موویبلس اینڈ اموویبلس، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں موویبل، جیسے کیش وغیرہ ہے، سٹاکس ہیں جو دکان میں یا فیکٹری میں مال ہے، دیٹ اسے سٹاکس کہتے ہیں۔ اور اموویبل ہوا ہے جس طرح پلاٹ ہے، بلڈنگ ہے، گھر ہے، یہ اموویبلس ہیں۔ تھرڈ ہے التفلیس۔ التفلیس جو ہے یہ ایک بڑا کامن ورڈ سب کو پتہ ہے، مفلس ہو جانا ہے نا، یہ تفلیس وہی ہے، مفلس جو کنگال ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو ناؤن ہے دیٹ از تفلیس، بینکرپسی جس کو کہا جاتا ہے، دیوالیہ پن، اگر اس کا دیوالیہ ہی نکل گیا، ٹھیک ہے۔ استقراض قرض لینا، حجر یہ بتا دیے، سارا کچھ ہو گیا۔ اشہار بالافلاس، دیوالیہ ہونے کا اعلان۔ اور یہ بینکرپسی جو ہے ایکچولی اٹ از ٹو بی ڈکلیئرڈ بائی دا پراپر کورٹ آف لا، ٹھیک ہے۔ پرانے وقتوں میں چونکہ وہ حاکم کی طرف سے آتا تھا کہ یہ، تو اس لیے جو کتابیں پرانی ہیں اس میں حاکم ہی لکھا ہوا ہے، لیکن اب چونکہ دور چینج ہو گیا ہوا تو اب کورٹس ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ بینکرپٹ ہے یا نہیں ہے۔ سو کورٹ مینز حاکم۔ نمبر 1، اب یہ خیال کرنا اس کو دین نہ پڑھ لینا کہیں، یہ ضروری ہے، عام طور بے دھیانی میں بند پڑ جاتے ہیں۔ دین، دین، یہ لفظ دین، من اشترى بالدین ولیس عنده ثمنہ او لیس بحضرتہ۔ من اشترى جس نے خریدی، بالدین ادھار پہ، ولیس عنده ثمنہ اور اس کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لیس بحضراتہ یا اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو صحیح لیکن اس ٹائم حاضر نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے 2385، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ تمہارا اپنے اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیف تری بعیرک اتبیعانہ، کیا تم اسے بیچو گے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں، فبعتہ ایاہ،
میں نے وہ آپ کو اونٹ جو ہے وہ آپ ہی کو دے دیا. فلما قادم المدینہ غدوت الیہ بالبعیر، تو کہتے ہیں جب میں پھر پہنچا مدینہ طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاتانی ثمنہ، تو انہوں نے مجھے اس کی قیمت جو ہے وہ پے کر دی. ٹھیک ہے، یہ 443 میں. تو یہ حدیث اس لیے یہاں پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیمنٹ بعد میں کی، ڈیل پہلے ہو گئی تھی، پیمنٹ جو ہے وہ بعد میں کی. حدیث نمبر 2386، یہ وہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا تھا ادھار پر، اور لوہے کی ذرہ جو ہے آپ نے رہن رکھ دی تھی اس کے پاس. یہ 2068 میں گزر چکی ہے. تو یہ بھی آپ نے ایک چیز خرید لی تھی لیکن آپ کے پاس اس کی قیمت اس ٹائم موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ چیپٹر 2، من اخذ اموال الناس یرید اداها او اتلافها، جس نے لوگوں کا مال لیا، یریدو چاہتا ہے اداہا اس کو واپس ادا کرنا، او اتلافہا یا اس کو تلف کر دینا یعنی کھا بھی جانا. مراد یہ ہے کہ اس نے قرض لیا اس لیے کہ نیت اس کی یہ تھی کہ میں واپس کروں. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے بندہ قرض لیتا ہو کہتا ہے بس ٹھیک ہے مل گیا نا، تو کون میں کون دوڑ، اس کی نیت میں نہیں تھا واپس کرنا. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں، یہ یاد رکھنا قرض کے اندر یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے. اور اسی نیت پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ دینا ہے مقروض کا کہ نہیں دینا. ٹھیک ہے. 2387، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداہا ادا اللہ عنہ، کہ جو لوگوں سے ادھار لے یا مال لے اس نیت پہ کہ اس کو وہ ادا کرے گا واپس، ادا اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا. ٹھیک. امن اخذ یرید اتلافہا، اور اگر کسی نے مال ہضم کرنے کے لیے لیا ادھار، اتلفہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو تلف کر دے گا. یعنی یہ جس طرح بڑے لوگ نہیں کرتے، بینکوں سے ادھار لے لیا کون دینا، میں رائٹ آف کروا لیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا. یہ اس کی یہ حدیث بڑی واضح ہے، اس کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہے، لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا. اگر وہ مقروض ہی کی حیثیت میں فوت ہو گیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہوتا ہے رزق، تو اللہ تعالیٰ نے دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر جو ہے اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دے گا، کیونکہ وہ اس نیت کے ساتھ فوت ہوا ہے کہ اس کا قرض ادا کرنا تھا واپس. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، دوسرے کو تو نہیں پتہ. وہ تو کہتے ہیں لو جی سے جنازہ جائز نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا مقروض کا جنازہ جائز نہیں. ٹھیک ہوگی بات. دوسری بات کہتے ہیں لو جی یہ مقروض ہے، یہ عمرے پہ گیا، یہ حج پہ گیا، اس کا حج عمرہ کس کام کا، اور تمہیں کیا پتا وہ اپنے پیسے سے گیا یا کسی نے کروا دیا حج عمرہ اس کو. تو ہمارے ہاں وہ جو میں کہتا تھا نا، ایک مفتی، ایک پیر اور ایک حکیم ہر بندے میں موجود ہے، تو زبان پہ نا کنٹرول رکھنا چاہیے. یہ ایک حدیث ہے، اسی حدیث کی سپورٹ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرض لیا اور اس کی نیت قرض ادا کرنے کی تھی مگر وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ اس کے قرض خواہ کو جیسے چاہے گا راضی کر دے گا. اور جس نے قرض لیا مگر اسے واپس کرنے کی نیت نہ تھی، پھر وہ مقروض ہی فوت ہو گیا، تو قیامت کے دن اللہ اس کے قرض خواہ کی طرف سے بدلہ لے گا. یہ المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی جو ہے کتاب البیوع، یہ اس کی ڈیٹیل ساری لکھی ہوئی ہے. حدیث کا نمبر 2206. چیپٹر 3، ادائے دیون. اچھا، قرض اور دیون میں نارملی جو فرق کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرض وہ ہے جو کہ بندہ پرسنل لون جس کو آپ کہتے ہیں نا،
پرسنل لون جو ہے جو آپ کسی سے نجی طور پہ لیتے ہیں، اور دیون وہ ہے جو بزنس لون ہوتا ہے کاروبار کے لیے. عام طور پہ یہ اس میں ڈفرینسیشن رکھی جاتی ہے. بہرحال قرضوں کا ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں، ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا وإذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اس طرح اللہ تمہیں اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے عدل سے. ٹھیک ہے جی. حدیث نمبر 2388، یہ بھی نکل چکی ہے پہلے، 1237 میں. یہ میں اس جو چیپٹر میں یہ آئی ہوئی حدیث، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو 3 دن کے بعد 1 دینار بھی اس میں سے میرے پاس باقی رہے، مگر وہ دینار جسے میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لیا ہو. ٹھیک ہے. یعنی آپ سے سمجھنا ہے کہ مجھے اس سے کوئی، اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دینا احد کو، تو میں 3 دن سے زیادہ اس کو ہولڈ نہیں کروں گا. یہ مقصد یہ ہے کہ میں جس کو جو دینا ہے تقسیم کر دوں گا، لیکن اس میں سے صرف اپنے لیے وہ رکھوں گا کہ جو میں جس سے میں اپنا قرض جو ہے وہ اتار سکوں. سو یہ قرض کی ری پیمنٹ جو ہے اس کی اہمیت کی پہ یہ دلیل ہے یہ حدیث شریف. ٹھیک ہے. اور یہ نہ کہا جانا جی آج ایکسیلیٹر رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ یہ ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 2389، یہ بھی پچھلے والی حدیث شریف ہے، اگر میرے پاس اور پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھ پر 3 دن گزر جائیں ان میں سے کوئی چیز میرے پاس باقی رہے سوا جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں. ٹھیک ہے. باب الاستقراض الابل، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ قرض پر لینا، جس طرح ہم کار وغیرہ لے لیتے ہیں قرض پہ. یہ حدیث شریف ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی. ہمارے گھر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرض کا تقاضا کیا تو اسے تقاضا کرنے میں سختی سے کام لیا، یعنی سخت الفاظ میں مطالبہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس کی طرف لپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہے. فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَۃً. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی اونٹ خریدو اور اسے دے دو. وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ. صحابہ کرام نے کہا ہمیں تو اس کے اونٹ کی عمر سے زیادہ عمر کا اونٹ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خرید لو اور اسے دے دو کیونکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو شخص قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا جانور کی خرید و فروخت ادھار پہ ہو سکتی ہے، کریڈٹ پہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس میں ایشو یہ ہے اس حدیث شریف. اب بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے حدیث سے. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے اس کے اندر. باقی سب نے تو کہا کہ جی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ حدیث شریف موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے مطابق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جانور کی جو بیع ہے ادھار پر وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.
کیونکہ جو حدیث شریف ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کی حیوان سے ادھار پر بیع کو منع فرمایا. سنن نبی داؤد کتاب البیوع چیپٹر 15 حدیث کا نمبر 3356. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، یہ والا جو ہے، اور یہ جو ہے اوپر جو ہمارے پاس یہ صحیح بخاری والی حدیث ہے، یہ فعل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، فعل اور قول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فعل اور قول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کے معنی میں فرق ہے کہ وہ فعل ہے اور وہ فرمایا گیا، قول جو ہے فرمایا گیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فعل جو ہے وہ سم ٹائمز پرٹیکولر سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قول جو ہے وہ سرکمسٹانسز کے علاوہ ہوتا ہے. لہذا جب قول اور فعل سامنے آ جائے تو نارملی یہ کیا جاتا ہے کہ قول کو جو ہے وہ پریفر کیا جاتا ہے اور اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چونکہ آپ سے قول مبارک یہ ہے کہ حیوان کی حیوان سے ادھار پر بیع کو منع فرمایا ہے، اس وجہ سے اس حدیث سے جو استدلال لینا ہے کہ جناب وہ آپ ادھار پہ لے سکتے ہیں جانور، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکتا. یہ فعل ہو گیا، یہ فعل ہو گیا، یہ عین والا فعل ہے، یہ والا فعل نہیں ہے. ہاں، فعل. اس میں ایکچولی عربی کے اندر فا کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، فعل. تو ہم تو اردو میں تو ہم اردو میں پتہ ہے نا، کوئی گھر کی کھیتی ہے ہماری. چلیے، جانور کے بدلے جانور ادھار نہیں، کیونکہ یہاں جانور کے بدلے جانور ہی دیا گیا نا. یہ اوپر حدیثی میں دیکھو نا. ہاں، وہ نہیں ہو سکتا. چیپٹر 5 حسن التقاضا، تقاضی، تقاضے میں نرمی کرنا. حدیث نمبر 2391. یہ وہی حدیث ہے کہ جب ایک شخص فوت ہوا، آپ سے سنا ہے کہ ایک شخص مرا تو پوچھا گیا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں سے تجارت کرتا تھا. جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں قرضوں کی ادائیگی میں مہلت دیتا، اور جو لوگ تنگ دست ہوتے ان کا بوجھ ہلکا کر دیتا، یعنی معاف کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دی. ٹھیک ہے، یہ 2077 میں گزر چکی ہے. چیپٹر 6 حال یعطا اکبر من سن 2396 حدیث کا نمبر ہے. کیا قرض کے اونٹ کے عوض سے زیادہ عمر کا اونٹ دیا جائے؟ یہ ابھی ہم جو حدیثوں پر پڑھ کے آ رہے ہیں نا، یہ وہی ہے. تو اس میں صرف ایڈیشن یہ ہے کہ اس شخص نے کہا اونٹ ملنے کے بعد کہ آپ نے میرا پورا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا پورا بدلہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے وہی اونٹ دے دو، کیونکہ اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھی طرح قرض ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 2305 میں گزر چکی ہے. حسن القضاء، قرض اچھی طرح ادا کرنا، 2393. یہ بھی وہی حدیث شریف ہے، 2305 میں گزر چکی ہے. حدیث 2394. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے. وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِعْصَرٌ قَالَ دُوحًا، کہ وہ چاشت کی نماز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال صلی رکعتین، کہ 2 رکعت نماز ادا کرو. وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَانِي، تو میرا آپ کے ذمہ کچھ قرض تھا تو آپ نے وہ ادا کیا اور مجھے کچھ زیادہ بھی دیا. یہ سود نہیں ہے، یہ ہم پہلے اس کو بہت ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نیا سننے والا بھی ہوتا. یہ سود نہیں ہے. سود وہ ہے جو اگر وہ خود ڈیمانڈ کرے گی جی میں 100 دیا، میں 110 لوں گا، یا میں 109 لوں گا، یا 102 لوں گا، ٹھیک ہے، وہ سود ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود ایز اے کمپنسیشن
ان کو دے دیا تھا، یہ کوئی مطالبہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ بہتر طریقے سے قرض ادا کرنا، یعنی وقت پہ قرض ادا کرنا، اور اگر ممکن ہو تو آپ کمپنسیشن کے طور پہ اسے کچھ اپنے پاس سے دے دیں. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ 443 میں گزر چکی ہے. اذا قضا دون حق ہی او حللہ فہو جائز، اگر مقروض قرض خواہ کے حق سے کم ادا کرے یا اسے معاف کر دے تو یہ جائز ہے. 2395. دیکھو بینکوں سے جو رائٹ آف ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے نا ایکچولی، یہ رائٹ آف کرنا معاف کر دے، ٹھیک ہے. اگر وہ پرسنل لون ہو، یعنی بندے نے بندے سے لون لیا ہوا، وہ کہے جی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، میں واپس نہیں لوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے بینک سے لون لیا ہے، اس نے بزنس کے لیے لون لیا یا کسی وجہ سے بھی لون لیا، اب اس کی یہ نیت ہے کہ میں واپس کر دوں گا، بینک کو واپس کر دوں گا، تو یہ تو ہو گیا ٹھیک. اب اس میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیز ہوگی تو وہی ہوگی کہ سود اگر اس پہ ہوا نا تو وہ ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ نے اسے منع کیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر بندے کی نیت یہ ہو کہ میں نے یہ لے لیا ہے، ہم بعد میں رائٹ آف کرا لیں گے، ہم نے کون سا واپس کرنا تو یہ وہ جو کیس ہے نا، یہ اس میں فال نہیں کرتا، یہ والا رائٹ آف کہ آپ وہ گورنمنٹ میں ہیں، آپ نے ڈنڈا دے کے جو ہے نا بینکوں کو رائٹ آف کرا لیا زبردستی، یہ رائٹ آف نہیں ہوا، یہ قیامت کے دن آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوگا کر دو وہاں پہ. ایسا یا بڑے خوش ہوتے ہیں رائٹ آف ہو گیا، جان چھوٹ گئی ہماری، نہیں چھوٹتی. 2395. یہ وہ حدیث شریف ہے، بارہ چور میں پڑھ دیتا ہوں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان پر قرض تھا، تو قرض خواہوں نے حقوق طلبی میں سختی سے کام لیا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے قرض خواہوں سے فرمایا کہ وہ ان کے باغ کا پھل قبول کر لیں، قرض کے بدلے میں باغ کا جو پھل ہے، کھجوریں ہیں، وہ لے لیں، اور ان کے والد کو قرض سے بری کر دیں. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرا باغ نہ دیا بلکہ مجھ سے فرمایا کل تمہارے باغ میں آؤں گا. چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، پھر میرے باغ کا پورا چکر لگایا اور اس کے پھل میں برکت کی دعا فرمائی. پھر میں نے پھل اتارا، اس میں سے میں نے قرض خواہوں کا قرض بھی اتار دیا اور ہمارے لیے کچھ کھجوریں بھی بچ گئیں. یہ برکت کی دعا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک کی برکت، دعا کی برکت. وہی باغ تھا، وہی سب کچھ تھا. پہلے انہوں نے دیکھا اس کو، انہوں نے کہا جی ہمارا قرض میں پورا نہیں ہوتا، ہم تو نہیں لیتے. لیکن اگلے دن اسی باغ سے کھجوریں اتاری گئیں. الحمدللہ رب العالمین. اس حدیث سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرض خواہ کی مرضی پہ ہے کہ وہ قرض معاف کرے، ٹھیک ہے. کام اگر اس کو ملے تو اس کو قبول کرے یا نہ کرے. یعنی اگر کسی نے 100 روپیہ کسی کا دینا ہے، بندہ کہتا ہے یار میرے پاس یہ جو ہے نا یہ 30 روپے ہیں، یہی لے لے اور معاف کر دے باقی، تو ابھی اس کی مرضی ہے، وہ 30 لے لیتا ہے، باقی معاف کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. چیپٹر 9، حدیث نمبر 2396. یہ بھی وہی ہے حدیث شریف جو بھی پچھلے ہم نے بھی پڑھی ہے. اس میں جو ایڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس میں قرض کا ذکر ہے کہ کتنا قرض تھا، 30 وسق قرض تھا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. مہلت کی انہوں نے کہا کہ مہلت دے دیں، انہوں نے کہا کہ مہلت نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پھر وہ تو اسی حدیث میں بھی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ بھئی یہ تم لے لو، انہوں نے کہا جی ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے. پھر باغ کا چکر لگایا، وہ سب ہو گئی. اب اس میں ڈیٹیل ہے کہ یہودی کے 30 وقت پورے بھی دے دیے، اس کے بعد 17 وقت کھجور باقی بچی 30 دینے کے باوجود، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا.
اس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جابر نے آپ سے کھجور کے باقی بچے رہنے کا ذکر کیا. یہ امپورٹنٹ اب اس میں چیز سمجھنے والی. آپ نے فرمایا ابن خطاب کو بھی اس سے آگاہ کرو کہ یہ جارا واقعہ ہوا ہے. ابن خطاب کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس سے آگاہ کر دو کہ انہیں بھی سناؤ یہ واقعہ ہوا. تو جب حضرت جابر نے انہیں سنایا حضرت عمر کو تو انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کا چکر لگایا تھا تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے حکم سے اس میں ضرور برکت ہوگی. اب یہ حضرت عمر کو کیوں بتایا گیا؟ حضرت عمر کو اس لیے بتایا گیا جو اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں حضرت جابر کے قرض کی بہت فکر تھی کہ اس کا قرض اترے گی، اس کے باپ پہ جو قرض تھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو بتا دیا گیا بھی قرض اتر گیا. نمبر 2 یہ ہے نعم الباری کے مطابق کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ کمال خاص کا ذکر اپنے محبین سے کرنا جائز ہے تاکہ ان کو دلی اطمینان ہو اور صاحب کمال سے ان کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ لکھ تو دیا انہوں نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کرامت کروائی ہے اس کا ذکر کرنا جو ہے محبین میں یعنی ان لوگوں میں جو ان سے محبت کرتے ہیں صاحب کمال سے، وہ کرنا جائز ہے تاکہ ان کو دلی اطمینان ہو اور ان کی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے، لکھ میں نے بھی دیا، نعم الباری میں لکھا ہوا تھا. میں نے کہا چلو لیکن ذرا اس کو تھوڑا سمجھ لو. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ذکر نہیں کیا جاتا، ذکر کرنے سے احتراز کیا جاتا ہے کہ ذکر نہ کیا جائے. یہ جو کیس ہے نا اس میں یہ جو چیز آتی ہے کہ جو کمال کا ذکر ہوا ہے ہمارے نزدیک جو پہلا والا حصہ ہے نا کہ حضرت عمر کو فکر تھی، یہ والا ٹھیک ہے اس کے مطابق کہ انہیں اطلاع دے دی جائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو مثل بھی کوئی نہیں ہے، ان کا تو سایہ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو بات ہی جدا ہے نا ہر چیز سے. اگر امت یہ کرے نا تو کہیں نہ کہیں تکبر کا عنصر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ محبین جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ ایک میں 4 ملا کے آگے بات کر دیتے ہیں. سمجھے؟ یہ چیز اور جو ہے نا باعث استحصاء ہوتی ہے، یعنی جو لوگ ان چیزوں میں بلیو نہیں نہ کرتے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں. باقی انہوں نے لکھ دیا تھا تو میں نے بھی لکھ دیا. پتہ نہیں کیوں لکھ دیا، حالانکہ میں شاید نہ لکھتا لیکن لکھ دیا. بہرحال چیپٹر 10 من استعاذ من الدین، جو قرض سے اللہ کی پناہ مانگے. حدیث نمبر 2397. یہ 836 میں گزر چکی ہے اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے اندر، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. فقال له قائل، اچھا وہ آگے کہ اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کسی کہنے والے نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے بکثرت پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا غارما حدث، کہ وہ پھر بات بناتا ہے، مقروض ہے نا وہ بات بناتا ہے. فکذب، پھر جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے، وعدہ، پھر وعدہ کرتا ہے. فاخلفہ، پھر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. کیونکہ وہ مجبوری میں بھی کرتا ہے، اچھا یار میں تجھے نا ہفتے بعد دے دوں گا، ہفتے بعد بندوبست نہیں ہوتا، وہ جھوٹا پڑ جاتا. یہ والی چیزیں ہیں. اور جو عادتاً ہے جو جسے ہڑپ کرنے کے لیے وہ چکر دیتا، سمجھے نا. سو یہ وہ ہمارا معاملہ ہے. اس میں شرعی ضرورت کے تحت قرض لینا جائز ہے. پناہ تو مانگی گئی ہے، وہ پناہ کا مطلب سمجھنا چاہیے. پناہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھ پہ ایسا وقت نہ لانا کہ مجھے قرض اٹھانا پڑے، اس کا یہ معنی ہے. سمجھے؟
کہ ایسا وقت نہ آئے میرے پہ کہ مجھے قرض اٹھانا پڑ جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر شرعی ضرورت ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلے کے لیے لیا یہودی سے ذرا رکھ کر جو لی، ٹھیک ہے، اونٹ آپ نے لیا قرض پہ، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح وہ ہم نے حدیث دیکھی کہ وہ آپ پہ قرض تھا ان صحابی کا، آپ نے ان سے بھی لیا، تو شرعی ضرورت کے تحت قرض دیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر شہادت کے وقت 80,000 درہم سے زائد کا قرض تھا. یہ جو 80,000 درہم تھے نا، اس میں سے 40,000 جو تھے وہ حضرت عثمان نے اتارے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور 40,000 جو ہے بنو عباس نے اتارے تھے. یہ اس طرح ہوا تھا. اور حضرت زبیر بھی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مقروض تھے. سمجھے. لیکن یہ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قرض انہوں نے اٹھا لیا کس کے لیے، معاذ اللہ صبر کوئی ایسے کام کے لیے جو اللہ کو ناپسند ہے. شرعی ضرورت کے تحت آپ قرض لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں، وہ آپ کی اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ایسی چیز خرید رہے ہیں جس کا استعمال اللہ نے جائز قرار دیا ہوا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ مع الدائن حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہ اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الدائن، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہ کر لے. حتی یقضی دینہ ما لم یکن فیما یکرہہ اللہ، اگر اس میں قرض میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے. یعنی جس مقصد کے لیے وہ قرض لیا گیا ہے وہ مکروہ نہ ہو، یعنی اللہ کو ناپسند نہ ہو یا اللہ نے اس کو منع نہ کیا ہو. یعنی اگر کوئی شراب کی فیکٹری کے لیے قرض لے لے تو پھر اللہ تو اس کو ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے اسے منع فرمایا ہوا. کسینو کھولنے کے لیے کوئی قرض لے لے تو پھر اللہ اس کے ساتھ. اب وہ کہے جی میں تو اپنی روزی کے لیے کیا، روزی کے لیے کیا، لیکن جو کام تو نے اختیار کیا ہے اللہ نے اس سے منع کیا ہوگا. تو یہ اس کی مثال ہے. یہ مستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع، حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 2205. باقی ڈیٹیل یہ لکھی ہوئی ہے. مقتضا اس کا یہ ہے کہ اگر مقروض کی نیت قرض ادا کرنے کی ہے اور اس مقصد کے لیے قرض لیا گیا وہ مکروہ نہیں ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ نے اس کا یہ کرنا ہے کہ دنیا میں وہ قرض ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کشادگی عطا فرماتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ہو کہ یہ میں آخرت میں اس کی طرف سے پے کر دوں گا، سیٹل کر دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کر دے گا. یہ ہے ساتھ دینا. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھنا کہ ان کی حیات مبارکہ میں قرض نہیں اترا، ان کی وفات پہ اترا. یہ اللہ کا فیصلہ، وہ کس کے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انسان جو ہے وہ تنگی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے حکم سے کشادگی اس کو عطا ہوتی ہے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. 39واں سورہ الزمر 52ویں آیت. کہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طرف سے. کیا ایکچولی اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اس قابل ہیں، اس میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اسے ترکہ میں کچھ چھوڑا ہے، کوئی پراپرٹی وغیرہ ایسی ہے تو وہ بیچ کے جو ہے اس کا قرض اتارا جائے. یہ بچوں پہ بائنڈنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر بچوں کے اپنے حالات نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہاں سے اتاریں گے قرض. پھر تو یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے اوپر لے لے قرض تو پھر وہ بھی مقروض ہی جائے گا دنیا سے. یہی ہوگا نا.
سو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ بینکوں اور انسٹیٹیوشنائزڈ لون کا، اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر یہ فوت ہو گیا تو اس کے جو بچے ہیں، جو پیچھے وارث ہیں، وہ ذمہ دار ہوں گے اس قرض کے. اس کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے. روز کی نماز جنازہ، صلاۃ علی من ترک دینن، کہ جس نے قرض چھوڑا پیچھے، اس کی نماز، یعنی اس کی نماز جنازہ. حدیث نمبر 2398، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے: من ترک مالن فلوراثتہ ومن ترک کلن فعلینا. جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے ورثہ کا حق ہے، اور جس نے کوئی بوجھ یعنی ہر لحاظ سے کمزور اہل و عیال یا قرض چھوڑا تو وہ ہمارے ذمے، یعنی اسٹیٹ کے ذمے. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یاد ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ 2298 میں گزر چکی ہے. دلیل کیا ہے کہ میت کے مالی لحاظ سے کمزور ورثہ اور میت کا قرض ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جب میت کا بوجھ ریاست کی ذمہ داری ٹھہری تو مقروض کا جنازہ پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. اس سلسلے میں جو مناہی والی ہے نا، وہ پرانی حدیث ہے. سمجھے؟ یہ جو سوال تھا نا ابھی کہ کیا کریں، ہمارے یہاں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے نا، تو جو جواب دیا تھا وہ ہم نے وہ دیا ہے پریزنٹ سرکمسٹانسز کے مطابق. گورنمنٹ کو پرواہ کرتی ہے کہ فوت ہو گیا تو ہو گیا، پیچھے ورثہ ہی ہے نا پھر اس کے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی مال چھوڑا تو اس کے ورثہ کا حق ہے. لیکن جو سورہ نساء کی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے قرض اتارا جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بچے وہ اس کا ہے. 2399، یہ 2248 میں گزر چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس کا میں دنیا اور آخرت میں زیادہ حقدار نہ ہوں. اگر چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ الاحزاب 6ویں آیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، یعنی مومنین پر حق رکھتے ہیں. بس جو مومن فوت ہو جائے اور ترکہ چھوڑے تو وہ اس کے عصبہ یعنی قریبی رشتہ داروں کا ہے، وہ جو کوئی بھی ہو، یعنی چاہے وہ اس کی اولاد ہو، چاہے وہ اولاد نہیں ہے اس کے آگے ہو. اور جس نے قرض یا کمزور اہل و عیال چھوڑے، وہ یعنی قرض خواہ میرے پاس ہے کیونکہ میں اس کا مولا یعنی مددگار ہوں. ٹھیک ہے. 2248 نمبر 12، مطلو الغنی ظلم. ہم کہتے ہیں نا معطل، ٹھیک ہے، سسپینڈ کر دینا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ وہی ہے. مالدار کی جانب سے تاخیر کرنا ظلم ہے. حدیث نمبر 2400. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: مطلو الغنی ظلم، مالدار کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے. یہ 2287 میں گزر کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ دے نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو یہ ظلم ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. 2400 حدیث ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اس چیپٹر میں رہ گئی باقی 9 حدیث. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں اس کو ہم مکمل کر لیں گے. وعلینا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. من تصوم ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.